بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 137 ہے۔ حدیث سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید بن المعلى رضی اللہ عنہ قال كنت اصلی فی المسجد فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبه فقلت یا رسول اللہ انی كنت اصلی فقال الم يقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ثم قال لی لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو سعید بن معلى رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر بعد میں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ، یہی وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ابو سعید بن معلى رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ دوسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا۔ تیسری بات، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر بعد میں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ چوتھی بات، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو۔ پانچویں بات، پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی سورت۔ چھٹی بات، پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ ساتویں بات، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے نقل کی ہے کہ اس حدیث میں سورہ انفال سے متعلق آیت نمبر 24 کا ذکر ہے، جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو، یعنی فوراً چلے جاؤ۔ اس حدیث سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو پکارے تو ان پر اس پکار کا فوراً جواب دینا فرض ہے، اگرچہ وہ شخص جس کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بلایا ہے وہ نماز ہی میں کیوں نہ ہو۔ یہ حکم صرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اگر نماز میں بھی پیغمبر بلائیں تو اسی حالت میں اس کو چلے جانا چاہیے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کی فضیلت بھی بتلائی گئی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ وہ جو سبع مثانی ہے، یہی سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ سبع مثانی سے مراد 7 لمبی صورتیں ہیں، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ یونس وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن هي السبع المثانی والقرآن العظیم، جو القرآن ہے یعنی سورہ فاتحہ یہی 7 مثانی ہے، گویا سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ فاتحہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.